بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 20 روزے ہو گئے اور 21ویں شب ہے۔ 21ویں شب یعنی رمضان کے آخری عشرے کی پہلی تاخرات۔ ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آج تو رمضان المبارک کی پہلی تاخرات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کسی دن بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں آج سے ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمند مضبوط باندھتے ہیں، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے ہیں، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور شب قدر کی تیاری بہت دلجمی کے ساتھ کرنی ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سورہ القدر کی آیت ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 4 سال 83 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت ہمارے رب نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ شب قدر گناہوں کی معافی والی رات ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں شب قدر میں قیام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اور ہو سکے تو اعتکاف بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کی اہمیت و فضیلت پر ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے جس سے اس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ مَطْلَعُ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ سورہ القدر ہے۔ اس سورہ سے ہمیں شب قدر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ شب قدر میں قرآن کا نزول ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس شب قدر میں قرآن کا نزول یعنی ایک بارگی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جو 23 سالوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اس قدر عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتوں خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ان کاموں کو سر انجام دینے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے کرتا ہے۔ یہ مکمل رات سراپا امن و سلامتی والی ہے۔ مومن بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر رب کی خالص عبادت کرتا ہے۔ اس رات سال میں ہونے والے موت اور زندگی کے وسائل کے بارے میں سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ یعنی گزرے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہمارے رب ہمیں شب قدر کی بھلائی سے فیضیاب ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو شب قدر کو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29۔ تو یہ پورا عشرہ ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ پورے عشرے میں عبادت کریں گے، روزانہ عبادت کریں گے، قیام کریں گے اور اپنے رب سے دعائیں کریں گے اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ ہمیں روز کرنا ہے، ہمیں صرف 27 کو شب قدر نہیں سمجھنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی مگر پھر بھلا دی گئی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس کو شب قدر کی تلاش ہو وہ اسے ہفتے کے آخری راتوں میں تلاش کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ احادیث میں اس رات کی کچھ نشانیاں ملتی ہیں، یعنی صبح کے سورج میں شعاع نہیں ہوتی۔ شب قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے، کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں شب قدر میں خود بھی جاگنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا بہت زیادہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یوں تو رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں اس کے پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں اطاعت و عبادت الہی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں راتوں کو زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر عبادت اور دعا و مناجات میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل کی جا سکے۔ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا جائے تاکہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیں۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی مسنون عمل ہے۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک یا محفوظ نہیں، لیکن اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کر کے اس پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں۔ توبہ و استغفار سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اسی لیے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن کون سے گناہ گار؟ جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ کی مغفرت و رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہ کریں، کیونکہ اصرار کے ساتھ توبہ و استغفار ایک بے معنی عمل ہے۔ جب انسان نے گناہ چھوڑا ہی نہیں بلکہ وہ مسلسل اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی بابت اللہ سے یہ کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے ایک عجیب بات ہے۔
بلکہ اللہ سے مذاق ہے۔ اس لیے ان احادیث سے یہ سمجھ لینا کہ محض زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینے سے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا نادانی ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، صرف ایک درخواست ہے اور دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق رد یا قبول فرماتا ہے، جبکہ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے ارتکاب سے باز آ جائے، پھر اس پر بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کرے اور دل میں یہ عزم رکھے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس قسم کی سچی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور کوئی اور معنی نہ ہو تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ ہر کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے خالص توبہ ضروری ہے، البتہ صغیرہ گناہ توبہ کیے بغیر بھی دوسری نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے اور دیگر اعمال خیر سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس آخری عشرے میں، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے اور سچی توبہ کریں گے، پورے عزم کے ساتھ توبہ کریں گے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے، پورے عزم کے ساتھ کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے اور سچی معافی مانگیں گے اور سچی توبہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ضرور بخشے گا۔ تو ہم یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس آخری عشرے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے، اور ہم دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کریں گے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ آج امت مسلمہ کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور یہ ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے رب سے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ تو اس آخری عشرے میں ہم دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو بخش دے اور تمام امت مسلمہ کو خیر و عافیت عطا فرما اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔